بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان اخلاق اور تصوف ہے۔ چنانچہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اخلاق کس کی جمع ہے؟ تو اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں خلقت، خو، عادت۔ اخلاق کے معنی ہوئے عادات اور خصائل۔ اگلا ہمارا سوال ہے، اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، جن کو فضائل اور رذائل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ جو نیک اور اچھے اخلاق ہوں گے ان کو فضائل کہیں گے، اور جو برے اخلاق ہوں گے ان کو رذائل کہیں گے۔ رذائل رذیل سے نکلا ہے، گھٹیا، اس کا معنی ہے۔ اور فضائل اربع جو ہیں، وہ جو 4 فضائل ہیں وہ درج ذیل ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت۔ اگلا ہمارا سوال ہے، سلوک سے کیا مراد ہے؟ تو علم اخلاق کی اصطلاح میں سلوک سے مراد ہر عمل ارادی، یعنی انسان ارادتاً جو بھی عمل کرتا ہے اس کو سلوک کہا جاتا ہے۔ جیسے سچ اور جھوٹ بولنا، اب جو انسان عملاً جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، علم اخلاق کی روح سے اس کو کہیں گے سلوک۔ اسی طرح سخاوت کا اختیار کرنا یا بخل کا اختیار کرنا، کوئی آدمی بخیل ہوتا ہے، کوئی آدمی سخی ہوتا ہے، تو اس کو علم اخلاق کی روح سے سلوک کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، ارادی، غیر ارادی۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، یا تو ارادتاً اس سے وہ کام واقع ہوتے ہیں یا بغیر ارادہ کے وہ کام کرتا ہے۔ تو جو کام وہ ارادے سے کرتا ہے ان کو عمل ارادی کہتے ہیں، اور جو بغیر ارادے کے کرتا ہے تو ان کو کہتے ہیں غیر ارادی۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، حدیث کے مطابق خیر و شر کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی کس پیمانے اور کس معیار سے ہم پہچانیں گے یہ چیز خیر ہے اور یہ چیز شر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و شر کی پہچان خود انسان کا ضمیر ہے۔ ضمیر کہتے ہیں انسان کا سب سے بڑا مفتی ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تم کو خوشی بخشے، یعنی کوئی کام تم کو خوشی بخشے، نیکی کا کام ہو، اور تمہاری بدی تم کو غمگین کر دے، تم سے کوئی گناہ واقع ہو جائے، پھر تم غم اختیار کرو اور پریشانی تمہارے اندر آ جائے، تو تم مومن ہو۔ یعنی یہ ایمان کی علامت ہے، نیکی پہ خوش ہونا اور برائی پر غمگین ہونا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے وہ، یعنی ضمیر خدا کا واعظ ہے، خدا کی طرف سے ایک واعظ اور نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مومن کے قلب میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا، اپنے دل سے پوچھا کر، اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر۔ نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں اطمینانیت یا طمانینت پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ اب ایک کام کر کے لوگوں کی نظروں میں تم جتنے بھی اچھے بن جاؤ، لیکن اگر تمہارا ضمیر اس کام کے اوپر مطمئن نہیں تو وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، ہر حالت میں اللہ کی رضا حسن خلق ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح حسن اخلاق کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، طلاقت وجہ، یعنی کشادہ چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملنا، جود و کرم کی بہتات، سخاوت کی بہتات، اظہار رسانی سے اجتناب، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب، اور مصائب پر صبر و تحمل کا نام حسن خلق ہے۔ اسی طرح ابو سعید قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلق عظیم جود و کرم، درگزر، عفو اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔
اگلا ہمارا سوال ہے احیاء العلوم کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو یاد رکھیں احیاء العلوم حجت الاسلام ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کی جلدیں 4 ہیں۔ افلاطون نے انسان کو کتنے زمروں میں تقسیم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں افلاطون نے انسان کو 3 زمروں میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں، اور امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ اہم سوال ہے۔ تو وہ 3 کون سے ہیں؟ نمبر 1 اعلیٰ تر ذہنی صلاحیت کے مالک لوگ، جن کی ذہنی صلاحیت انتہائی اعلیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جسمانی طاقت کے حامل افراد، اور تیسرے نمبر پر ہے جسمانی قوت اور ذہنی اعتبار سے کم تر حیثیت کے لوگ۔ یعنی پہلے نمبر پر تو وہ ہیں جن کی ذہنی صلاحیت انتہائی اعلیٰ ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو جسمانی طاقت کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو دونوں لحاظ سے کم تر ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے تہذیب الاخلاق کے مصنف کون ہیں؟ تو ابن مسکویہ رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاخلاق کے مصنف ہیں، اور انہوں نے اسی کتاب میں لوگوں کو نیکی اور اخلاق کا سبق دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اخلاق ناصری کے مصنف کون ہیں؟ تو اخلاق ناصری کے مصنف نصیر الدین طوسی ہیں۔ اب نصیر الدین طوسی اور اخلاق ناصری، سواد کو آپ سواد کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وہ تو نصیر ہے اور اخلاق ناصری کیوں ہے؟ تو اصل میں نصیر الدین طوسی کا جو سرپرست تھا، جس کا نام تھا ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور، تو اس کی خدمت میں اس نے یہ تصنیف لکھی ہے۔ پرانے دور میں جو ان کے بڑے استاد ہوتے تھے یا بڑے مربی ہوتے تھے، یا جن بادشاہوں سے وہ وظیفہ لیا کرتے تھے، تو ان بادشاہوں کے نام پہ اپنی کتابوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ جس طرح کے قانون مسعودی جو بیرونی کیا ہے، تو یہ مسعود محمود غزنوی کا بیٹا ہے، اس کے نام پہ اپنی کتاب کو انہوں نے معنون کیا ہے قانون مسعودی۔ اور جلال الدین دوانی کا اصل نام جلال الدین اسعد جلال الدین تھا۔ اگلا ہمارا سوال ہے قوائے انسانی کتنے ہیں؟ یعنی انسان کی قوتیں کتنی ہیں؟ تو قوائے انسانی جو ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ 3 قوت تمیز ہے، قوت عقبی ہے، اور قوت شہوی ہے۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں انہی قوائے انسانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب قوائے انسانی 3 ہیں، اور امراض یا تو پیدا ہوں گے افراد کی وجہ سے، یا امراض پیدا ہوں گے ان قوائے انسانی میں تفرید کی وجہ سے، یا روایت کیفیت کی وجہ سے انسان کے اندر امراض پیدا ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امراض کی اقسام 12 ہیں۔ یہ بھی امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دوانی کے نزدیک نفس کے امراض کی کتنی قسمیں ہیں یا ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ان کی تعداد 12 ہیں۔ مثلا اگر انسان کے قوت غضبیہ اگر معتدل ہو تو شجاعت ہے، اور اگر قوت غضبیہ تفرید کے اندر انسان شمار ہو جائے، قوت غضبیہ بالکل اس کے اندر غصہ ہو ہی نہ، تو اس کو بزدل کہیں گے۔ تو اسی طرح جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے یا افراط سے یا تفرید سے یا روایت کیفیت سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے انسان فاضل کسے کہتے ہیں؟ تو جو صاحب اخلاق انسانی فضائل سے متصف، جو بھی اخلاق والا بندہ انسانی فضائل سے متصف ہو اس کو انسان فاضل کہتے ہیں۔ اب پھر وہی سوال جو میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ فضائل کے کتنے اصول ہیں؟ تو فضائل کے اصول 4 ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت۔ اگلا ہمارا سوال یہ رفق کس کی فرع ہے؟ رفق کا معنی نرمی، تو رفق یہ فرع ہے عفت کی۔ جس بندے کے اندر عفت ہوگی یعنی پاک دامنی جس بندے کے اندر ہوگی تو اس کی ایک فرع ہے رفق، اس بندے کے اندر نرمی بھی ہوگی۔ اگلا ہمارا سوال ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی اور صدق کے کتنے مراحل بیان کیے ہیں؟
تو جواب یہ ہے 6۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صدق اور سچائی کے 6 مراحل بیان کیے۔ نمبر 1 بات میں سچائی، نمبر 2 ارادہ اور نیت میں سچائی، نمبر 3 عزم، ارادے کے بعد ہے آپ نے ایک ارادہ کیا پھر اس کو پختہ کرنا، عزم میں سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی، دینداری کے مقامات اور مراتب میں سچائی۔ بہرحال آپ اس جگہ پہ اس چیز کو یاد رکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدق کے اور سچائی کے کل مراتب 6 ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، وہ بے جا حمایت جو مذہب، قوم، وطن اور کنبہ وغیرہ کے نام پر اختیار کی جاتی ہے، علم اخلاق میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو علم اخلاق کی روح سے اسے عصبیت کہتے ہیں۔ یہ عصبیت جو ہے ایک بے جا حمایت کا نام ہے جو یا تو قومیت کی وجہ سے یا وطن کی وجہ سے یا کنبے اور قبیلے کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے، اور اسلام کے اندر عصبیت کا کوئی مقام اور کوئی گنجائش عصبیت کے لیے اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر اگر کسی کے ساتھ رہنا ہے تو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کسی سے بچھڑنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو کفار کے ساتھ تو وہ اللہ کی رضامندی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، قومیت کے لیے لڑنے کی، وطنیت کے لیے لڑنے کی۔ ہاں وطن اسلام ہو اور کفار کا اس کے اوپر حملہ ہو تو دفاع فرض ہے، محض وطنیت کے لیے ساتھ دینا اگرچہ ناحق ہو، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو غیبت کہتے ہیں دل مخلوق کے خدا کے حالات سے بے خبر ہو، مخلوقات کے حالات سے دل بے خبر ہو اور دل کا تعلق خالق کے ساتھ ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں، یعنی مخلوق خدا کے حالات سے یہ بے خبر ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، وہ آفات اور وسوسے جو خدا کی راہ میں چلتے ہوئے سالک کے دل میں لاحق ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ان وساوس اور ان خطرات کو، ان وساوس اور آفات کو خطرات کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، علمی دلائل سے کائنات کے پس پردہ حقیقت کا یقین کیا کہلاتا ہے؟ تو علمی دلائل کی وجہ سے کائنات کے جو مخفی پردے بندے کے سامنے سے زائل ہو جائیں تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ حق الیقین کا ہے کہ آدمی کائنات کو اپنے نفس میں حقیقت کے جو آثار اور آیات ہیں ان کے مشاہدہ سے حقیقت کے بارے میں، ان کے مشاہدہ سے حقیقت کے بارے میں یقین اس قدر پختہ ہو جائے کہ اس کے حق کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے عین الیقین کا۔ عین کا معنی آنکھ، یعنی اس قدر یقین حاصل ہو جائے جیسا کہ آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ بہرحال سب سے پہلا درجہ علم الیقین کا ہے، دوسرے نمبر پہ حق الیقین ہے اور تیسرے نمبر پر عین الیقین ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، لوامع کسے کہتے ہیں؟ یہ چند اہم سوالات ہم تصوف اور اخلاق کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے، اگر یہاں پر وہ ہم نے لکھے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ سننے سے بھی وہ آپ کو یاد رہ جائیں گی۔ لوامع کسے کہتے ہیں؟ لوامع کہاں سے ہے؟ لغوی معنی تو چمک ہے، لوامع دل پر روشنی کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، دل پر روشنی ظاہر ہونے کو لوامع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وطنات کسے کہتے ہیں؟ وطن سے نکلے، وطن کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وطنات علم تصوف کی اصطلاح میں وطنات سے مراد حقیقت کے علم اور اسرار الہی سے جو چیزیں سالک کے دل میں ٹھہراؤ اور قیام اختیار کر لیتی ہیں ان کو وطنات کہتے ہیں۔
حقیقت کا علم یا اسرار الہی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو راز ہیں اللہ کی راہ میں چلنے والے ایک بندے کے دل میں، جب وہ چیزیں ٹھکانہ پکڑ لیں، جگہ پکڑ لیں، تو ان کو بطنات کہتے ہیں۔ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ حقیقت ثابت ہونا، علم تصوف کی اصطلاح میں حقیقت سے مراد وہ اصل صورت واقعہ ہے، جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے۔ یعنی حقیقت سے مراد ذات حق ہے، صرف حقیقت ہے، اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ مایا ہے، سب دھوکہ ہے۔ حقیقت صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ علم تصوف میں حقیقت سے مراد وہ اصل اگلا ہمارا سوال یہ ہے، القدیم سے کیا مراد ہے؟ القدیم سے مراد وہ جو اتنا اور ایسا پہلے سے ہو کہ ہمیشہ سے موجود ہو، جس کی ہستی سب ہستیوں سے پہلے موجود رہی ہو اور جس کی ابتدا کرنا بالکل ممکن نہ ہو، بس وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا ایسی نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، اس کے بعد آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں القدیم۔ اگلا سوال یہ، المحدث سے کیا مراد ہے؟ تو قدیم کے مقابلے میں حادث ہے، وہ جو پہلے موجود نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، پھر ایک دن آئے گا وہ وجود سے بے وجود ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں حادث۔ اگلا سوال ہے، الازل اور الابد سے کیا مراد ہے؟ ازل وہ ہے جس کے لیے ابتدا ہو، اور ابد وہ ہے جس کے لیے انتہا نہیں ہے۔ یعنی اب اللہ رب العزت کے لیے ابتدا تو ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الضدان سے کیا مراد ہے؟ الضدان کی تثنیہ ہے، وہ دو چیزیں جن کا وجود ایک ساتھ ممکن نہ ہو۔ اور السوال سے کیا مراد ہے؟ حقیقت معلوم کرنے کی طلب کو سوال کہتے ہیں، یعنی سوال کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں السوال، یعنی حقیقت معلوم کرنے کی طلب اور جستجو جو بندے کے اندر ہو اس کو سوال کہتے ہیں۔ البلا سے کیا مراد ہے؟ البلا کا معنی آزمائش ہے، بلا ان مشقتوں، تکالیف اور دوسرے مختلف قسم کے عوارض کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، تجلی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے دلوں میں اپنے انوارات کا جو اثر ڈالتا ہے اس کو تجلی کہتے ہیں، یعنی تجلی کا لغوی معنی ظاہر ہونا، تو اللہ رب العزت مقبول بندوں کے دلوں میں اپنے انوار کا جو اثر ڈالتا ہے اسے تجلی کہتے ہیں۔